اسرائیل اور ہندوستان کا بڑھتا ہوا کولیبریشن آپ اس کو خطرناک حد کہہ سکتے ہیں۔ میزائل ڈیفنس کا 40% شیئر ہے، 40%۔ 12 دن کی ایک مسلسل جنگ جس نے اس پورے خطے کو خوف میں ڈال دیا۔ 10 سالوں میں آلموسٹ ڈبل ہوا ہے، جبکہ اگر ہندوستان کی جانب ہم جاتے ہیں تو وہ شاید 6 گنا بڑھ چکا ہے۔ تو اسرائیل کا اثر و رسوخ، بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہندوستان کے اندر ان ملٹری کیپیسٹی، ان ڈیفنس کیپیسٹی، وہ اس ریجن کو انتہائی خطرناک ماحول کی طرف بڑھا رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو کہ بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے اسرائیل اور ہندوستان کا بڑھتا ہوا کولیبریشن، اور وہ اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ اس کو خطرناک حد کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ آف کورس بڑے سالوں سے، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ کولیبریشن بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا بہت ایبرپٹ بڑھا ہے۔ اور کچھ ڈیٹا جو اویلیبل ہے، جو انفارمیشن ہم تک پہنچی، اس کو ہم نے اکٹھا کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ پائے چارٹ اور گراف کی صورت میں آپ تک سامنے رکھوں، تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ تھریٹ کس قدر خطرناک اور کس قدر سیریس تھریٹ ہے۔ تو میں نے ایران اسرائیل کا جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کو آف کورس پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت مئی میں جس طرح ایک بہت بڑا مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی نریندر مودی نے، اور اس کے پیچھے پوری ایک اسرائیلی لابی بھرپور حد سے متحرک تھی۔ تو ان میں سے کچھ تھریٹس کو میں نے اپنے طور پہ کیٹیگرائز کیا ہے: ملٹری اسٹریٹجی، ملٹری ٹیکنالوجی، اسٹریٹجک الائنس، اکنامک اسٹرینز، جیو پولیٹیکل شفٹ اینڈ اسیمیٹرک وارفیئر۔ اب اس کو میں نے پرسنٹیج دے دی ہے اویلیبل ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد۔ تو ملٹری ٹیکنالوجی میں 35% شیئر ہے، تو کولیبریشن ہے دونوں کے بیچ میں۔ اسٹریٹجک الائنس میں 25%، اکنامک اسٹرینز 15%، جیو پولیٹیکل 15%، اسیمیٹرک وارفیئر اٹس اگین 10%، جو کہ بہت ڈینجرس حد تک یہ کولیبریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے اگر ہم چلتے ہیں تو میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسرائیلی ملٹری ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کا جو فوکس ہے ٹورڈز انڈیا، ہندوستان کو جتنا وہ ایکسپورٹ کرتا جا رہا ہے، اس میں میزائل ڈیفنس کا 40% شیئر ہے، 40%۔ سائبر وارفیئر 20%، ڈرون وارفیئر، کیونکہ ڈرونز سارے اسرائیلی ڈرونز تھے جو پاکستان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو وہ 30% دونوں کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ 30%، اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ڈیفنس کوآپریشن میں اسرائیل کی جانب ہندوستان کے ساتھ جو بہت بڑھتا ہوا تعاون ہے، اس نے دونوں ملکوں میں، پاکستان اور ہندوستان میں ہیوج ڈفرنس کریٹ کر دیا۔ تو ان دونوں فوجوں کے درمیان، پاکستان اور ہندوستان کی ملٹریز کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور یہ گراف آپ کو بتا رہا ہے۔ گرین پاکستان ہے، ریڈ انڈیا ہے۔ تو میزائل ڈیفنس میں پاکستان انڈیکس آتا ہے 40% پر، اگر ہم ہندوستان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 80% پہ جا چکا ہے بیکاز آف کولیبریشن ود اسرائیل۔ اسی طرح ڈرون وارفیئر میں پاکستان لگ بھگ 35-36 تک آ رہا ہے، جبکہ انڈیا 90 کو ٹچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ساری ڈرون ٹیکنالوجی لنکڈ ود اسرائیل ہے۔ سائبر وارفیئر میں پاکستان شاید امپروو کر رہا ہے، 50 انڈیکس پر پہنچ چکا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان پھر 75% پہ، اس کو اگر ہم اس پہ چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹرانک وارفیئر جو موسٹلی سگنلز کے اکوپمنٹس میں شمار ہوتا ہے جن کا، ان میں پاکستان پھر 50% تک نہیں پہنچا، جبکہ ہندوستان اس میں بھی 70% تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ آل جو انکریز ہے ڈیو ٹو کولیبریشن ود اسرائیل ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے، خاص طور پہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے، کیونکہ ایران میں جس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہوئیں، 12 دن کی ایک مسلسل جنگ جس نے اس پورے خطے کو خوف میں ڈال دیا تھا، اور ایک اب یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ریجن کے لیے، صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، اسرائیل کی کولیبریشن اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس ریجن میں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، جو کہ کلیئر تھریٹ ہے فار پاکستان۔ اب کس حد تک ان دونوں کے تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے ہندوستان میں اور اسرائیل میں؟ میں نے کہا کہ بہت سالوں سے، بٹ یہ اب بہت رینڈم انکریز ہوا ہے۔ تو ان کی ملٹری ایکسرسائز، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز میں نے نکالی۔ 2019 میں ایک ایکسرسائز ہوئی، اور 2023 میں 5 ایکسرسائز ہوئی ہیں، 24 میں بھی ہے، اس کا ڈیٹا کلیئرلی میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھی آ جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پورا ایک انکریزنگ گراف ہے ٹاپ کی جانب۔
سو جو یہ شو کرتا ہے کہ اگر دونوں ملٹری مل کے ٹریننگ کر رہی ہیں, ایکسرسائز کر رہی ہیں, تو اٹس مین کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ, اور یہ کلیئر انڈیکیشن ہوتا ہے ایک اسٹرانگ کولیبوریشن کا. ڈپلومیٹک الائنمنٹ ود, کیونکہ ہم بہت اب پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ مسلم ملک ہے, پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, تو اسلام ڈپلومیسی تو بہت میٹر کرتی ہے. ہم نے یہ دیکھا پاکستان انڈیا کی جو ریسنٹ جنگ ہوئی اس میں بھی, اور پھر ایران کی جنگ کے بعد ڈپلومیسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اب اس میں جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, اور مختلف قسم کے آپ کے مختلف ملکوں کے ساتھ جو ٹریڈ کانٹریکٹس ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویسے بڑا خوفناک فگر ہے. 55% اسرائیل اور انڈیا کا کمبائن, جو اگر ہم کمبائن کر دیں, اور ان کا انفلوئنس عرب ملکوں پہ یا مسلم ملکوں پہ, تو وہ 55% بنتا ہے. پاکستان کی سپورٹ میں وہ 45% آتا ہے. اب اس میں جو بہت بڑا رول ہے وہ ابراہم ایکارڈ کا ہے, جس کے بعد انڈیا نے, اسرائیل نے وایا انڈیا عرب ملکوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, اور وہ ہوا. تو مسلم ممالک میں انڈیا اور اسرائیل کی جو کوارڈینیشن ہے, اگر ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی پاکستان سے زیادہ بھاری پڑتے ہیں. اور یہ وہ فگرز ہیں جو میں نے اپنے طور پہ نہیں بنایا, میں نے تمام اویلیبل ڈیٹا کو, اویلیبل اسٹیٹمنٹس کو, اور ڈپلومیٹک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رکھا. آگے چلتے ہیں ذرا. پاکستان ایکسٹرنل, یہ ہمارے جو مختلف ملکوں کے ساتھ ہمارے ڈیبٹ اور فائنینشیل ایشوز ہیں, جس کو سالو کرنا بہت حد تک ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفنس پر پراپر ایک بجٹ دیا جائے جو کہ انکریز بجٹ ہو, تاکہ اس طرح کے تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی کو انہانس کر سکے. ایک بڑا لائٹر سا ڈیفنس اسپینڈنگز ہے پاکستان کی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت امپروومنٹ نہیں ہے. اگر ہم 2024 میں آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں 2014 سے, ان 10 سالوں میں کوئی اراؤنڈ 40 بلین روپیز کا اضافہ اس میں نظر آ رہا ہے. نہیں بلکہ سوری, اٹس انکریزڈ ان ڈیفنس اسپینڈنگ, ڈبل ہوا ہے, آلموسٹ ڈبل ہوا ہے 10 سالوں میں, آلموسٹ ڈبل ہوا ہے. جبکہ اگر ہندوستان کی جانب ہم جاتے ہیں تو وہ شاید 6 گنا بڑھ چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے, جس کو اگر ہم میٹ اپ نہیں کریں گے تو ان ٹیکنالوجیز تک نہیں پہنچ سکیں گے جس پر ہندوستان ایکسیس کرتا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک اوپن سورس موجود ہے اسرائیل کی شکل میں. ڈپلومیٹک وزٹس جو پاکستان نے کیے اور جو انڈیا نے کیے, اب اس میں بھی 2019 سے 23 تک جو 4 سال کا ڈیٹا, اس میں بھی ہندوستان پاکستان سے کہیں آگے ہے. مطلب آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے گرین بارز نظر آ رہے ہیں, وہ پاکستان کے ہیں, جو ریڈ بارز ہیں وہ ہندوستان کے. تو اٹس مین زیادہ وزٹس ہیں, زیادہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں, دیٹس وائی ان کا ڈپلومیٹک انفلوئنس ہندوستان کا آٹومیٹکلی, اگر زیادہ وزٹس زیادہ انگیجمنٹس ہیں تو وہ زیادہ ہوگا, کیونکہ اس پر بھی بہت پیسہ انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہندوستان ہم سے بہت آگے نظر, یہ فیکٹس ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب آتے ہیں انفلٹریشن پری اینڈ پوسٹ اسرائیل, انڈیا اینڈ اسرائیل کوآپریشن. انڈیا اسرائیل کوآپریشن بہت عرصے سے ہے, بہت سالوں سے ہے, لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ کوآپریشن بہت بڑھی ہے, اور اس کی وجہ سے کئی فگر جو ہیں وہ بہت حد تک چینج ہو گئے ہیں. اب اس میں جو انڈین ملٹری کا بجٹ الوکیشن تھا کنونشنل فورسز کے لیے 60% اور اسمیٹک وارفیئر کے لیے 40%, جس میں نیوکس اینڈ میزائلز اور ادر ٹیکٹیکل ویپنس آ جاتے ہیں. تو یہ بجٹ الوکیشن میں جو مسلسل انکریز ہے ان کا, یہ نمبر اس کو شو کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. میں کوشش کی کہ منیمم کر کے سب ساری چیزوں کو. پاکستان کے اسٹریٹجک الائنس کس کے ساتھ ہیں؟ اب انفارچونیٹلی یہ بھی ایک پاکستان پہ بہت بندش ہے, یا پاکستان پہ بہت ریسٹرکشنز ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے 4 ملک ہیں جن کے ساتھ ہم اسٹریٹجک الائنس کلیم کرتے ہیں: چائنا, رشیا, ایران اینڈ ترکی. اب ترکی سے ہم موسٹلی ڈرونز لے رہے ہوتے ہیں, چائنا سے ہم نے JF-17 لیا, اور وہ کولیبریشن کے ساتھ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتا ہے. J-10C ہیں, مزید اس میں ڈیفنس سسٹم HQ-9 شامل ہے. رشیا سے ہم JF-17 اور دیگر اکوپمنٹ کے لیے انجنز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور کافی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ایران سے بھی ہم کچھ میٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, منگوا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ایک اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں, پاکستان کے جو اسٹریٹجک الائنسز ہیں اس میں سب سے بڑا جو پارٹ ہے وہ چائنا کا ہے, اٹس اراؤنڈ 50%. دین ود رشیا اٹس اراؤنڈ
28% اور کوئی اراؤنڈ کو 18-19% ایران کے ساتھ ہے, کوئی 9% جا کے ٹوٹل جو ہے وہ اس کے ساتھ بنتا ہے ایران کے ساتھ. تو ان 4 ممالک کے علاوہ 5واں کوئی ملک نہیں ہے. اب اس صورتحال میں ایران کی کنڈیشن ہمارے سامنے ہے. رشیا آلریڈی بہت ساری چیزوں میں انگیج ہے, ترکی اس طرح کھل کے سامنے آ نہیں سکتا یا بہت ساری چیزوں پہ اس کے لیے بھی ایک بڑی ریسٹرکشنز ہے. لیکن فارچونیٹلی اب ہمارے فائٹر جیٹس کو لے کے اور ڈرونز کو لے کے بہت سارے جو انگیجمنٹس ہیں وہ بڑھنا شروع ہو رہی ہیں ترکی کے ساتھ. چائنا کے ساتھ بہت حد تک چیزیں آلریڈی چل بھی رہی ہیں اور مزید امپرومنٹ کی جانب بھی ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم اور خاص طور پہ فائٹر جیٹس کی بات سب کے سامنے ہے. پاکستان ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بائی ریجن, وہ اس کو بھی میں ڈیوائڈ کر دیا آپ کے سامنے, اور اس میں بھی جو ایک بڑا رول ہے وہ آف کورس ہندوستان کی جانب زیادہ ہے. میڈیا کمپین کی بات کرتے ہیں, اور میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ایران اسرائیل کی وہ جنگ ہو یا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو, 2025 میں میڈیا کا ایک امپورٹنٹ پورشن ہے. اور شاید جنگ کا امپیکٹ اور جنگ کا اپنے نیریٹو کی سپورٹ اور نیریٹو کا بڑھنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. میرے خیال میں ایک میزائل سے زیادہ امپورٹنٹ میڈیا میں کیا چل رہا ہے اس میں بھی اب یہ گرین لائنز ہیں, یہ پاکستان ہے اور ریڈ ہندوستان ہے. ہیوج ڈفرینس ہے. نمبروں پہ جانے سے پہلے جب ویژولی آپ دیکھتے ہیں تو حیران کن ہے یہ ڈفرینس. دس از دا ڈفرینس, دس از دا ڈفرینس, دس از دا ڈفرینس, دس از دا ڈفرینس. اور اس میں جو سب سے بڑا پارٹ ہے آف کورس انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اس کو کہہ لیں, بیکاز آف اسٹرانگ اکانومی اینڈ اسٹرانگ اسپینڈنگز جو ہندوستان اپنے میڈیا پہ کرتا ہے. اور آف کورس پاکستان ایک چھوٹی مارکیٹ ہے اور وہ ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا رول پاکستان کے میڈیا نے پلے کیا, وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو. لیکن جب اسے کمپیئر کیا جاتا ہے ہندوستان کے ساتھ ان فارم آف ریسورسز اینڈ بجٹ اینڈ ایکسیس, تو یہ ایک فگر سامنے آتا ہے ان بار چارٹ, جس میں بہت حیران کن اور خوفناک حد تک ایک ہیوج ڈفرینس ہے, جس کو شاید میٹ اپ نہیں کیا جا سکتا لیکن انکریز ضرور کیا جا سکتا, اور انکریز کرنا وقت کی ضرورت ہے. سو پاکستان ملٹری بجٹ ایلوکیشن ان پرسنٹیج, جو ٹوٹل بجٹ پاکستان کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس میں جو ڈیوائڈ ہوتا ہے وہ میزائل پروگرام میں مور دین 30%, مور دین 25%, سائبر میں, نیول اراؤنڈ 20% اینڈ ڈرونز اراؤنڈ اگین 20%. انٹیلیجنس اسپینڈنگ فورسز کے حساب سے سائبر انٹیلیجنس 40%, ہیومن انٹیلیجنس دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر اس میں 60% ہے. میجر ریسنٹ اپ گریڈیشن آف کورس ہم مسلسل اس پہ کام کرتے آ رہے ہیں, JF-17 ہو, ہمارے سائبر وارفیئر کی چیزیں ہوں, ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو, تو آف کورس اس پہ ایک مسلسل انویسٹمنٹ بھی ہے, مسلسل ہمارے فورسز اور ادارے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو دس از اے بیٹر انڈیکیشن. GDP گروتھ آف کورس جب تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں. ہندوستان اگر اسرائیل سے کوآپریٹ کرتا ہے اور امریکہ سے یا یورپ سے چیزوں کو امپورٹ کراتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا رول, جب میڈیا اسپینڈنگز ہے یا ڈومیسٹک پروڈکشن ہے تو اس میں ایک بہت بڑا رول اس کی اکانومی کا ہے, جو کہ پاکستان جس سے ایک نازک ٹائم سے گزر رہا ہے, اور ہماری اکانومی جب تک بہتر نہیں ہوگی تو بہت سارے ڈفرینسز کو ہم میٹ اپ نہیں کر سکیں گے. اب آتے ہیں افیکٹو ایکسپورٹ مارکیٹ بریک ڈاؤن. 30% ان یورپ, سینٹرل ایشیا میں 30% ان 40% ان مڈل ایسٹ. سو اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ کاسٹ افیکٹو انڈیکس, دس از ہیوج ڈفرینس ایز ویل. ڈومیسٹک پروڈکشنز کم ہیں, امپورٹس ہماری زیادہ ہیں, تو جو ڈفرینس ہے وہ 40 کا ہے. تو یہ 40 کا نمبر بہت خوفناک ہے, مطلب خوفناک ہے. اس کے بعد اکانومی کو اسٹیبل کرنا ایک اور بہت بڑا ایشو ہے. لیکن آف کورس بہت ساری چیزوں کو جب انگیج کرتے ہیں تو کسی حد تک ہم اکانومی کو دھکا ضرور لگا رہے ہیں. جب اکانومی کو ہم دھکا لگا رہے ہیں, IMF کے پروگرام میں ہیں, اور اس کے بعد دوسری جانب ہندوستان ایک بہت بڑا دشمن ہے اور اس کی ٹوٹل کولیبوریشن ود اسرائیل ہے, اور اسرائیل بھرپور انداز سے ٹو تھریٹن پاکستان اس کو مسلسل سپورٹ کرتا چلا ہے. پاکستان اور ہندوستان کی ملٹری کیپیبلٹیز, یہ تو بات طے ہوگی کہ ہم نے 4 گھنٹوں کے اندر ان کی کتے والی کر دی, کہ لیٹ گئے ہندوستان والے کہ نہیں بھائی منتیں ترلے ٹرمپ کے پاؤں پڑ گئے کہ اللہ دا واسطہ سانو بچا لو. بٹ کچھ ہوتے ہیں فیکٹس, حقائق, جن کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. میں نے کالی شرٹ پہنی ہے اور یہ کالی شرٹ کالی ہی رہے گی, یہ سفید نہیں ہو, دس از فیکٹ. تو کچھ فیکٹس ہیں, جنگ ہم نے جیت لی, دیز آر دا فیکٹس, اور اس کو آپ ری چیک بھی کر سکتے ہیں. میزائل میں یہ
100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو میزائل میں پاکستان 40 پہ ہے، جبکہ ہندوستان 80 پہ، تقریباً ڈبل. اب آ جائیں جی ڈرونز وارفیئر میں، پاکستان 35 پہ اور ہندوستان تقریباً 90 پہ ہے، مور دین ڈبل، 3 گنا ہو گیا تقریباً ایک طرح کا. سائبر وارفیئر، یا ہمارے فگر نمبرز کو اچھے ہیں، ہم 50 پہ جاتے ہیں، اللہ بھلا کرے ہندوستان 75 پہ، ہم سے آگے ہے. الیکٹرانک وارفیئر ہم اراؤنڈ 45، ہندوستان پھر 70. تو ان تمام ایلیمنٹس میں ہندوستان ہم سے 2 گنا آگے. تو یہ، اور اس میں جو بہت بڑا رول ہے آف کورس ود کولیبوریشن، کیونکہ یہ میں نے جو ڈیوائڈ کیا تھا میزائل، ڈرونز، سائبر اینڈ الیکٹرانک، ان تمام 4 ایلیمنٹس میں اسرائیل کولیبوریٹ کر رہا ہے ہندوستان، اور اسرائیل کی کولیبوریشن کے وجہ سے یہ سارے ڈفرینسز جو انکریز ہوتے نظر آ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس ریجن کے لیے، کیونکہ اسرائیل کا اثر و رسوخ، بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہندوستان کے اندر، ان ملٹری کیپیسٹی، ان ڈیفنس کیپیسٹی، وہ اس ریجن کو انتہائی خطرناک ماحول کی طرف بڑھا رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے.